الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منہ کے چھالے کیوں بنتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، منہ کے چھالے بہت تکلیف دہ مرض ہے۔ یہ جب بڑھ جاتا ہے، شدت میں آ جائے تو اس سے کینسر کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو منہ کے چھالے کیوں بنتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ منہ کے چھالے جو ہے وہ معدے کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جسم میں گرمی کی زیادتی ہو جاتی ہے، یا جگر اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے منہ کے چھالے بنتے ہیں۔ اور یہ جو فلسفہ ہے، یہ جو نظریہ ہے، انتہائی غلط ہے۔ منہ کے چھالے جو بنتے ہیں وہ ہمیشہ معدے کی خرابی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اب وہ معدے کی خرابی کیوں بنتی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے تیزابیت کا جسم میں بڑھ جانا، معدے میں تیزابیت کا بڑھ جانا۔ اب وہ تیزابیت کیسے بڑھتی ہے، اس کے بھی مختلف اسباب ہیں۔ مثلا ترش چیزیں، ایسڈ والی چیزوں کا کثرت سے استعمال، کولڈ ڈرنک کا استعمال، دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، فروٹ چاٹ، گول گپے، اس طرح کی چیزوں کا کثرت سے استعمال، یہ ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب پین کلر، جو ساری عضلاتی اعصابی مزاج کی ہوتی ہیں، خشک سرد مزاج کی ہوتی ہیں، یہ جب آپ کثرت سے اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں۔ پھر تیسری وجہ، کوئی بھی میڈیسن ایک لمبے ٹائم سے استعمال کرنا، یہ بھی وجہ ہوتی ہے منہ کے چھالوں کی۔ اس کے علاوہ منہ کی صفائی اچھے طریقے سے نہ کرنا، اچھے طریقے سے برش جو ہے، پیسٹ برش کا استعمال یا مسواک کا استعمال نہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی منہ کے اندر چھالے بن جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹریس لینا، کسی بھی وجہ سے آپ ٹینشن لیتے ہیں، اسٹریس لیتے ہیں، تو اس سے امیون سسٹم ہمارا جو ہے، قوت مدافعت، وہ ہمارا کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی چھالے بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارمونز پرابلم بھی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی مردانہ ہارمونز یا فیمیل ہارمونز یہ جب کم ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ منہ کے اندر چھالے بن جایا کرتے ہیں۔ اسپائسی اور ایسیڈک فاسٹ فوڈ چیزوں کا استعمال کرنا، اس سے بھی جو ہے وہ منہ کے اندر چھالے بن جایا کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ یہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے اور خشک سرد مزاج اس میں ہوتا ہے زیادہ تر۔ تو اس کا علاج کس طرح سے کریں گے،
کہ آپ جو ہے جگر کو تیز کر دیں، حرارت غریزہ بڑھا دیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ آسانی سے علاج اس کا کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو 7 قسم کے علاج بتاتا ہوں۔ تو علاج سے پہلے غذا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے کھجور کھانی ہے، شہد کھانی ہے، دیسی مرغی کھانی ہے، دیسی انڈے کا استعمال کرنا ہے، آم کھانے ہیں، بکرے کی کلیجی کھانی ہے اور ڈرائی فروٹ کھانے ہیں۔ اس طرح کی تمام غذائیں جو ہے وہ آپ کے لیے مفید ہیں۔ اجوائن پودینہ کا کہوہ بنا کے وہ آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ ایلو ویرا کا جیل، اس کے اندر آپ زخموں کے اوپر جو چھالے بن جاتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انار کے چھلکے جو ہے ان کو آپ پیس کے اس کا پاؤڈر جو ہے وہ آپ ان کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ تیسرا علاج یہ کہ نازبو کے تلسی کے پتے، یہ آپ جو ہے وہ ایسے نگل بھی سکتے ہیں اور اس کے جو پتے ہیں وہ بھی آپ ان کے اوپر چھالوں کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز مولی جو ہے وہ بھی اس کے لیے بہت زبردست ہے، یہ تیزابیت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ یہ مولی جو ہے وہ پتوں سمیت جو ہے وہ آپ کھائیں۔ تو اس کے علاوہ جو قانون مفرد اعضاء کی ادویات ہیں ان میں 4 ملین کا نسخہ وہ آپ استعمال کریں، جس میں اجوائن ہے، رائی ہے، تیز پات ہے، یہ تینوں 1-1 تولہ کرنا ہے، اور گندم آملہ سار یہ آپ نے 3 تولہ شامل کر کے اس کا آپ نے صفو بنا لینا ہے اچھی طرح سے۔ پھر آپ نے اس کے اگر بچہ ہے تو اس کو 500 mg کے کیپسول دیں، اور اگر بڑا ہے تو اس کو آپ 1000 mg کے کیپسول بنا کے وہ آپ 1 کیپسول صبح دیں، 1 کیپسول دوپہر کو دیں، 1 کیپسول آپ رات کو استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک نسخہ ہے جوارش کمونی جدید کا، اس میں زیرہ سیاہ ہے 250 گرام، برگے سداب ہے 100 گرام، سونٹ ہے 100 گرام، فلفل سیاہ ہے 50 گرام، فلفل دراز ہے 50 گرام، کرفس ہے 50 گرام، پودینہ خشک ہے 50 گرام، اور تیز پات ہے اس میں 50 گرام۔ تمام چیزوں کا آپ نے صفو بنا لینا ہے، اور پھر آپ نے چینی کا قوام، چینی کا جو ہے وہ شیرہ بنا لینا ہے، اور اس شیرے کے اندر آپ نے تھوڑا یہ صفوف آپ نے اس میں ڈال کے مکس کرتے جائیں گے تو یہ ایک معجون بن جائے گا جس کا نام جوارش کمونی جدید ہے۔ آدھی چمچ صبح دے دیں، آدھی چمچ دوپہر کو دے دیں، آدھی چمچ رات کو دے دیں۔ تو یہ 2 نسخے آپ استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ تریاکے میدا کا نسخہ ہے، وہ بھی اس کے لیے لاجواب نسخہ۔ تو تریاکے میدا کا نسخہ، اس میں گندک آملہ سار ہے 3 تولہ، اجوائن دیسی ہے 4 تولہ، اور پودینہ اس میں 3 تولہ ہے۔ تو تمام چیزوں کا آپ نے صفو بنا لینا ہے، اور اس کے بھی آپ نے چھوٹے بچوں کو 500 mg کے کیپسول دینے ہیں، اور 1000 mg کے کیپسول جو ہے وہ بڑوں کے لیے ہے۔ تو یہ تینوں نسخے آپ نے ایک ساتھ استعمال کروانے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل کرم سے یہ جب آپ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی انشاءاللہ یہ منہ کے چھالے جو ہے وہ نہیں بنیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔